بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہان یودھا حضرت خالد بن ولید کا قصہ۔ حضرت خالد بن ولید کا شمار دنیا کے سب سے مہان لوگوں میں ہوتا ہے۔ 592 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید کی پیدائش عرب میں مکہ کے ایک مشہور و معروف خاندان میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد پتا کا نام ولید تھا، اس لیے عرب کی روایت کے مطابق آپ کو خالد بن ولید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے آپ کا پورا نام ابو سلیمان خالد ابن الولید المغیرہ المخزومی ہے۔ خالد بن ولید کا قبول اسلام۔ حضرت خالد بن ولید نے جب تک اسلام نہیں قبول کیا تھا تب تک وہ مسلمانوں کے سخت مخالفت اور دشمن تھے۔ جنگ احد ایک خونریز لڑائی تھی جو کہ مکہ کے کفار قبیلے قریش اور مدینے کے مسلمانوں کے بیچ ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ جنگ احد میں خالد بن ولید نے کفاروں کا ساتھ دیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ اس جنگ میں 700 جالون میں 3000 جنگجو تھے۔ جنگ کا نتیجہ کسی لٹ بن تلی نے صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کا مرتبہ بہت بڑھ گیا اور آپ کا شمار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں ہونے لگا۔ جنگ معطا خالد بن ولید کی شجاعت کا ظہور اور پہلی بار جنگ معطا میں ہوا تھا، جو کہ ملک شام سیریا علاقے میں آباد قبیلہ غسان سے ہوئی تھی۔ قبیلہ غسان کے سردار نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط پہنچانے والے و تاریخ کے نائک شریف کا قتل کر دیا تھا۔ شریف کا قتل انسانیت کے خلاف بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے اور جنگ کا اعلان سمجھا جاتا ہے۔ قبیلہ غسان ایک عیسائی قبیلہ تھا، سہ قبیلہ تھا اور رومن کیسر ہرکیولس کا باز گزار تھا۔ مثال، جنگ میں عیسائی فوج کی تعداد 3 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000۔ جنگ معطا میں مسلمانوں کے ایک کے بعد ایک لگاتار 3 سپہ سالار شہید ہو گئے تھے۔ شکست ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سپہ سالار کو شہادت کی پیشگی خوشخبری سنا دی تھی۔ جب تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے تو خالد بن ولید نے خود آگے بڑھ کر فوج کی کمان سنبھال لی۔ اس جنگ میں اسلامی فوج کا زندہ بچ کر آ جانا ہی بہت بڑی فتح تھی۔ حالانکہ جنگ معطا میں فتح نہیں ہوئی تھی مگر شکست بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی ہوشیاری سے میدان جنگ سے اسلامی فوج کو باہر نکالا تھا۔ اس جنگ میں 12 مجاہدین شہید ہوئے اور مرنے والے عیسائی فوجی کئی ہزار تھے۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب اسی بہادری اور شجاعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے خالد بن ولید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کے خطاب سے نوازا تھا۔ سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار ہوتا ہے۔ آپ نے اسلام کے خاطر 200 سے زیادہ جنگیں لڑی اور ہمیشہ فتح یاب ہوئے، نور اسلام کو دور دور تک پہنچا دیا۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہارے۔ خالد بن ولید کی جنگی خصوصیات۔ عظیم جنرل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسلامی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ جنگوں کی تاریخ میں سب سے اعلیٰ اور ماہر جنگجوز کے ساتھ سب سے اعلیٰ نائک حضرت خالد بن ولید جنرل شمار کیے جاتے ہیں۔ ہر میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم رہی ہے، لیکن اس کے باوجود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کی 2 گنی کہیں 4 گنی فوج کو بارتناک شکست دی۔ کیسر روم ہرکیولس اور خالد بن ولید ہرکیولس یعنی کیسر روم بینجیٹن سامراج ایک بہت طاقتور اور بڑی شان و شوکت والی روم کی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ بینجیٹن سامراج کی فوج سے اسلامی فوج کا سامنا یرموک کے میدان میں خالد بن ولید کی قیادت میں ہوا۔ میدان جنگ میں کیسر روم ہرکیولس اور اس کے سہیوگوں کی فوج کی تعداد 2,60,000 تھی۔ اس فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج
کی تعداد 40,000 تھی۔ دشمن کی فوج کا محاذ 12 میل لمبا اور بیچ میں کوئی غیب نہیں تھا۔ وہی مسلمانوں کی فوج کا محاذ بہت پھیلانے پر بھی 11 میل سے زیادہ نہیں ہو سکا، اور اس میں بیچ بیچ میں گیپ بہت ہو گیا تھا جہاں سے دشمن آسانی سے اندر گھس سکتا تھا۔ دشمن کے محاذ گہرائی بھی بہت تھی، جیسے چٹانوں کے پیچھے چٹانیں کھڑی کر دی گئی ہوں۔ اس کے مقابلے مسلمانوں کی محاذ کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ اس جنگ میں خالد بن ولید کی جنگی صلاحیتوں اور مجاہدین اسلام کی تلوار نے روم کی فوج پہ لرزہ طاری کر دیا، اور اس جنگ میں کیسر روم کی فوج کو شکست دی۔ جنگ کی اس فتح نے مسلمانوں کو بیت المقدس کا تحفہ بھی دیا۔ خالد بن ولید کی جنگی چالیں آدھونک فوجی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ یرموک کی جنگ میں خالد بن ولید نے جن جنگی چالوں کا استعمال کیا تھا وہ آج کے ترقی یافتہ ممالک میں فوجی ٹریننگ میں شامل ہیں۔ خالد بن ولید نے کبھی دشمن کی تعداد اور ان کے ہتھیاروں کی برتری کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا دشمن تعداد میں زیادہ ہیں اور بہترین ہتھیاروں سے لیس ہیں تو اس کے سامنے جانا خطرناک ہوگا۔ انہوں نے ہمیشہ کم تعداد فوج سے بڑی بڑی سلطنتوں کو ریزہ ریزہ بکھیر دیا۔ یہ ایمان کی پختگی اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا۔ اللہ کے نبی کے دیے اس خطاب کی تاثیر تھی جس میں انہوں نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا نام دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ اللہ کی تلوار بھلا کیسے شکست کھا سکتی ہے؟ خالد بن ولید نے 500 گھڑ سواروں کی ایک ٹکڑی بنائی تھی جس کا کام ہی یہی ہوتا تھا کہ حملہ کرو اور پیچھے ہٹ جاؤ، پھر حملہ کرو اور ہٹ جاؤ۔ اس طرح خالد بن ولید دشمن کی عادی طاقت برباد کر دیا کرتے تھے۔ اسی جنگی طریقے کی بدولت خالد بن ولید نے اس وقت کی سپر پاور روم اور فارس کو فتح کیا اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ بعد میں ملت اسلامیہ کی سبھی فوجیں یہ گھڑ سوار تالا اہم شعبے کی حیثیت سے موجود رہا، اور بعد میں بہت سے اسلامی سپاہ سالاروں نے حضرت خالد بن ولید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاریخ کے سنہری باب لکھے۔ خالد بن ولید کے کردار کی عظمت دیکھیے۔ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے انہیں سپاہ سالاری کے عہدے سے برخاست کر دیا، لیکن وہ بالکل بد دل نہیں ہوئے اور ایک عام سپاہی کی طرح لڑتے رہے۔ یرموک کی جنگ کے بعد خلیفہ حضرت عمر نے خالد بن ولید کو ایک الزام کے تحت مدینہ بلا لیا اور وہاں ان سے بار پرس ہوئی، اور عرب کے رواج کے مطابق یہ ایک توہین آمیز طریقہ تھا، خاص طور سے ایک عظیم سپاہ سالار کے لیے۔ لیکن عرب کے قانون کی جدل میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب کے لیے ایک ہی قانون لاگو ہوتا۔ خالد بن ولید نے اس توہین پہ اپنا ایسا کوئی رد عمل نہیں دیا جو خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزرے۔ انہوں نے سزا قبول کی۔ خالد بن ولید پر الزام کیا تھا۔ عظیم سپاہ سالار کی شان میں ایک شاعر نے کچھ شعر پڑھے تو انہوں نے اپنی آمدنی کے پیسوں سے اس شاعر کو انعام دے دیا۔ اسلام فضول خرچ کرنے کو منع کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی الزام کے تحت ان کو سزا سنائی تھی۔ اب غور کیجئے، یہ سب ان کے ساتھ تب ہوا جب وہ اس وقت کی سب سے بڑی دو جنگی طاقتوں ایران اور روم کو ریزہ ریزہ بخیر چکے تھے۔ آتش پرست ایرانی اور دوسرے رومی دھول میں مل چکے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام، مصر اور عراق کو بھی سلطنت اسلامیہ میں شامل کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی عظمت کو نظر انداز کر دیا اور خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا پاس رکھا۔ نہ انہوں نے بغاوت کی، نہ کوئی دل بنایا، جبکہ وہ عوام کو عزیز تھے اور ایک بڑی فوج بھی ان کی قیادت میں تھی۔ انہوں نے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تختہ پلٹنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ مسلمانوں کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام: موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے زیادہ کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میدان جہاد میں موت ہوتی تو اس
طرح خالد بن ولید کو بستر پر موت نہ آتی۔ رومن سپہ سالار کا سوال۔ ایک بار رومن سپہ سالار نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر آپ اتنی قلیل تعداد ہو کر بھی ہمیشہ فتح یاب کیسے رہتے ہیں؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ جتنی تمہیں زندگی سے محبت ہے اس سے کئی زیادہ ہمیں شہادت عزیز ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے رخصتی۔ اپنے آخری وقت میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا، بتاؤ میرے جسم کا کون سا حصہ ایسا ہے جہاں زخم نہیں، پھر مجھے شہادت کیوں نہیں ملی؟ ساتھی نے جواب دیا، آپ کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا، یعنی اللہ کی تلوار۔ بھلا اللہ کی تلوار کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت عرب کے لوگوں کو میت پر رونے کی اجازت نہیں تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج اجازت ہے عرب کے لوگوں کو رونے کی، آج کسی کو نہیں روکا جائے گا۔ آمین۔